انہی صحابیات کی قربانیوں میں سے ایک صحابیہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر لگاؤ، پیارے نبی سے اس قدر محبت، پیارے نبی سے اس قدر اپنائیت، صحابہ اکرام جیسے جنگ میں شریک ہوتے، تلوار لے کر میدان جنگ میں جہاد کے لیے تیار ہو جاتے۔ احد کا موقع تھا، غزوہ احد کا موقع تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جنگ کے دوسرے مرحلے میں گھبرا کر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ دیکھا کہ پیارے نبی میدان جنگ میں تنہا کھڑے ہوئے ہیں، پورے کفار پیارے نبی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، یہ خاتون ہونے کے باوجود تلوار لے کر پیارے نبی کی دفاع میں آگے بڑھتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اتنے زخم اپنے جسم پر کھاتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہیں، پیارے نبی نے کہا ملتفت یوم احد یمینا ولا شمالا، ملتفت یوم احد یمینا ولا شمالا الا واراها تقاتل دونی۔ احد کا میدان تھا، سارے صحابہ میرا ساتھ چھوڑ کے جا چکے تھے، سب گھبرا چکے تھے، پریشان تھے۔ احد کے اس سرزمین میں جہاں بھی میں دیکھتا، دائیں جانب میری نظر پڑتی، بائیں جانب میری نظر پڑتی، ہر جگہ میں اس عورت کو میرا دفاع کرتے ہوئے پاتا ہوں، ہر جگہ اس عورت کو میں اپنی طرف سے لڑتے ہوئے قتال کرتے ہوئے پاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں اس عورت کی استقامت اور اس عورت کی بہادری کو دیکھ کر اسی میدان جہاد میں آپ نے خوشخبری سنائی، اے اللہ اس خاندان کو جنت میں میری رفاقت نصیب فرما، اے اللہ اس خاندان اور اس گھر والوں کو جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما۔ دیکھیے میدان جہاد نے کود پڑنے، اسلام کو پھیلانے، صحابیات کے اندر اس قدر جذبہ پایا جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر خیلولہ کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، اچانک پیارے نبی جاگ اٹھے، مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو گئے مسکراتے ہوئے؟ پیارے نبی نے کہا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت میں ایک فوج ہے جو سمندری راستہ پار کر کے جہاد کرے گی، اس دین اسلام کی خاطر سمندری راستہ طے کر کے جہاد کرے گی، جنگ لڑے گی۔ اس خاتون کی بہادری کو دیکھیں اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے آپ کی قربانی کو دیکھیں۔ فوراً پیارے نبی سے کہا ادعونی یا رسول اللہ ان یجعلنی اللہ منہم، کہا اللہ کے نبی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس جماعت میں شمار کریں، دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں بھی اس جنگ میں شریک رہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا انتی منہم، میری دعا ہے اللہ سے کہ تم بھی اس جنگ میں شریک ہوگی، تمہارا بھی اس جنگ میں برابر کا حصہ ہوگا۔ پھر پیارے نبی سو گئے، پھر پیارے نبی مسکراتے ہوئے اٹھے، پھر صحابیہ نے یہی سوال کیا ما یضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے کہ مسکرا رہے ہیں؟ پھر پیارے نبی نے کہا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت میں ایک فوج ہے جو سمندری راستہ پار کر کے جہاد کرے گی، جنگ لڑے گی۔ پھر یہی خواہش ظاہر کی دعا کریے کہ میرا بھی اس میں حصہ ہو جائے، میں بھی جنگ میں برابر کی شریک ہو جاؤں۔ پیارے نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اور پیارے نبی کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ام حرام رضی اللہ عنہ سمندری راستے کو پار کر کے میدان جہاد میں شریک ہو کے کافروں کا سر قلم کر کے جہاد میں فاتح بطور لوٹتی ہیں، اور لوٹنے کے بعد سمندری راستہ پار کر کے جب واپس آتی ہیں تو گھوڑے سے ٹکرا کر، گھوڑے سے گر کر، اور وہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے حضرات، صحابیات کی قربانیوں کو اگر بات کریں، صحابیات کی قربانیوں کی اگر بات کریں، صفیہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کی بہادری کے تذکرے سیرت میں بے شمار موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی، دیکھیے میدان جہاد میں بعض دفعہ مرد کمزور پڑ جاتا، لیکن عورت کبھی میدان جہاد میں کمزور نہیں پڑتی تھی،
عورت کبھی میدان جہاد میں کمزور نہیں پڑتی تھی. غزوہ خندق کا موقع تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عورتوں کی خیمے کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی کہ مرد میدان جہاد میں لڑ رہے ہوں گے, آپ عورتوں کے خیمے کی حفاظت کریے گا, آپ عورتوں کی نگرانی کریے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی عورتوں پر حملہ کر دیں. حسان بن ثابت اس خیمے میں موجود تھے, عورتوں کی حفاظت کر رہے تھے, صحابیات کی حفاظت کر رہے تھے. دیکھا کہ باہر سے خدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. جھانک کر دیکھا کہ ایک یہودی خیمے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. یہ تھوڑے کمزور صحابی تھے, یہ میدان جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے, اسی لیے اللہ کے نبی نے عورتوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی تھی. ایک یہودی کو خیمے کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے. صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا, دیکھو گھبراؤ نہیں, دیکھو گھبراؤ نہیں, بس خاموشی اختیار کرنا, تم میرے پیچھے کھڑے ہو جانا, تم میرے پیچھے کھڑے ہو جانا. دیکھیے میدان جہاد ہے, عورت سامنے ہے, ایک صحابی ان کے پیچھے پناہ لیے ہوئے ہیں. جیسے یہودی خیمے کے قریب آیا, یہ خیمے کا پردہ ہٹا کر فوراً سر قلم کر دیا. قربان جائیے اس عورت کی بہادری پر, قربان جائیے اس عورت کی بہادری پر. ایک صحابی مرد ہونے کے ناطے ایک مرد کا مقابلہ کرنے سے ڈر رہے ہیں, ان کے پیچھے پناہ لے رہے ہیں, لیکن یہ عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے کر فوراً آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں, فوراً آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. حضرات صحابیات کی قربانیوں کا تذکرہ کریں, اسی طرح صحابیات کی قربانیوں کا تذکرہ کریں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے مکہ میں خلافت کا اعلان کیا, جب مکہ میں خلافت کا اعلان کیا تو عبد الملک بن مروان نے ان کے خلاف چڑھائی کے لیے حجاج بن یوسف کی فوج کو روانہ کیا. کہا حجاج بن یوسف کی فوج کو روانہ کیا, جاؤ مکے کا محاصرہ کرو اور عبداللہ بن زبیر کو ہماری خلافت کی بیعت کے لیے زبردستی کرنا, مجبور کرنا. دیکھا کہ حجاج بن یوسف کی فوج پورے مکے کا محاصرہ کر چکی ہے, ان پر کب حملہ کرے گی کوئی خبر نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں, اسماء بنت ابی بکر کے پاس آتے ہیں, آ کر درخواست کرتے ہیں, والدہ بتائیے میں کیا کروں, بتائیے میں کیا کروں. کہا, اس ماں نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, بیٹا اگر حق پر ہو تو گھبرانا نہیں, حق پر ہو تو گھبرانا نہیں, جاؤ جا کر جہاد کرو, جاؤ جا کر مقابلہ کرو. پھر میدان جہاد میں شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مدبھیڑ ہوتی ہے. وہاں بھی دیکھا کہ ان کے جو فریق کے لوگ تھے, عبداللہ بن زبیر کے جو ساتھی تھے, ان کی پسپائی ہو رہی, یہ بھی لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں. پھر گھبرا کر خیمے میں آئے اور والدہ سے درخواست کیا, والدہ پورے ساتھی ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں, بتائیے میں کیا کروں, کیا میں صلح کر لوں, کیا میں صلح کر لوں. اس ماں کی نصیحت کو دیکھیے, اس ماں کی نصیحت پر قربان جائیے. اسماء بنت ابی بکر نے بیٹے سے کہا, بیٹا موت کے خوف سے ذلت آمیز صلح ایک مرد کو زیب نہیں دیتی ہے, موت کے ڈر سے ذلت آمیز صلح ایک مرد کو زیب نہیں دیتی ہے. جاؤ جا کے جہاد کرو, تم تنہا کیوں نہ ہو, تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے, مجھے اس بات پر فخر ہے. اپنی ماں کی اس بہادری پر فوراً جا کر جہاد میں شریک ہوئے اور آخر کار شہید ہو گئے. حجاج بن یوسف نے ان کی شہادت کے بعد ایک درخت سے الٹا لٹکا دیا, ایک درخت سے الٹا لٹکا دیا, اور اس ذلت کو دکھانے, اس شرمندگی کو دکھانے کے لیے اسماء رضی اللہ عنہا کو بلا بھیجا, اسماء رضی اللہ عنہا کو بلا بھیجا. جیسے ہی خبر ملی کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے, میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے, آئے, چونکہ نظر پوری طرح کمزور پڑ چکی تھی, حد درجے بوڑھی ہو چکی تھی, ہاتھ سے اپنے بیٹے کے جسم کو چھوتی ہیں اور حجاج کے آگے بہادری کا وہاں بھی مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں, میرے اس شہ سوار بیٹے کو ابھی گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا, میرے اس شہ سوار بیٹے کو ابھی گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا. یہ حجاج کا اسماء بنت ابی بکر کی زبانی یہ جملہ سننا ہی تھا کہ حجاج نے فوراً سولی سے اتروا دیا.